میں نے کلپ سنا, وہ ورکشاپ بھی کرواتے ہیں, بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں, تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, یعنی غیر اخلاقی حرکتیں. اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا, سچ بتائے گا تو بھائی پکڑا جائے گا, پٹے گا. تو وہ گھماتا رہتا ہے, ادھر بھی چائے پیے گا, دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے, آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے, جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں. تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات, اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح کہا. لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں, ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا, تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے, عقل نہیں ہے, تو بھی گمراہ ہوگا انسان. کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, گھپ اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتا چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے, یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں, اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے, سالی کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس, عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا, تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس, روشنی نہیں ہے, تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا, دھکے کھائے گا وہ. اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس, تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں, کھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا, اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اب اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے, وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے, کھوپڑی نہیں ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے. لوگ کہیں گے عقل استعمال کر, اللہ کے بندے, ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہو نہیں, چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات درست ہوگی؟ اور اگر اندھیرے ہیں, خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے. بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے, اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو, اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر
نہیں ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو, جو عقل استعمال کرتے ہیں. بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی, اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے, اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے. اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں, بلب, ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے, یا چراغ چاہیے, یا جگنو چاہیے. یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے, کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے, اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے, بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا, یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں, تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں, اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے, تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار, یہ کیا گھی, کون سا قسم کا گھی ہے, کیا کھلا رہے ہیں. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا, تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے, لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات, اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا, اس میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہوا سے بچتا ہے, وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں, اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے, بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے, کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ, وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے, وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا, ہیرا, اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں, یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے, اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ, زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ, جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو, نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہو, کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو, اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے, ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا, اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی, کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے, یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا, نور علی نور, اور ایسا چراغ ہے, اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار, کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا, اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی, عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے, اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو, جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے, جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے, تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے, آگے کھائی تو نہیں, آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا, آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے, گولی تو نہیں مار دے گا, بھٹک رہے ہوں, کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو, پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں, کیسے مثال سمجھاؤں, مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں, خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے. کیا خیال ہے, خواہش تو کہ بھئی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے, لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے, اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے, روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے, کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے, یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے, 2-4 لوگ آپ کے ساتھ, اور پھنس گئے کہیں, اندھیرا